لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الفقر والشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب الكريم في محكم كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت عالیہ میں حقیر مرزا جعفر حسین خلجی گورنمنٹ شیخ قاضی حیدرآباد تلنگانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں علمی گفتگو لے کر. جیسے کہ ہر ہفتہ ہر جمعرات شب جمعہ کی فضیلتیں، جمعہ کی فضیلتیں، سلام کی فضیلتیں، سلام کے جواب کی فضیلتیں آپ کے سامنے ارشادات معصومین کی روشنی میں عرض کر چکا ہوں. لباس پہننے کے طریقوں کا بھی ذکر عرض ہو چکا ہے. یقیناً آج کا دن بڑا عظیم دن ہے. آج یکم رجب المرجب ہے. آج اللہ نے رحمت العالمین کے نور کے ٹکڑے کی رحمت کو اس کائنات میں بھیجا ہے. اور سب سے پہلے حقیر کی جانب سے ولادت بعد سعادت امام محمد باقر علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ وہ امام ہے جن کی ولادت بعد سعادت یکم رجب 57 ہجری کی ہوئی ہے، جو مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت بعد سعادت ہوئی. قدرت کا یہ خاص اہتمام تھا کہ آپ کو سلسلہ امامت کا 5واں امام اور سلسلہ عصمت کا 7واں معصوم قرار دیا. تو سن ولادت بھی 57 رکھا تاکہ اس سے بھی دونوں حقائق کی طرف اشارہ ہو جائے. اور اس کے بعد آپ کی عمر شریف بھی 57 سال قرار دی، جس سے سنہ شہادت کا معین کر لینا بھی بے حد آسان ہوگا. اور امامت و عصمت کی ابتدائی نسبت آخرت تک محفوظ ہے، رہ گئی. آپ کا اسم گرامی الہام خداوندی کے مطابق محمد قرار پایا، جو سلسلہ عصمت میں پیغمبر کے بعد پہلی مرتبہ اختیار کیا گیا. اور یقیناً امام کے فضائل لامحدود ہے. پھر اس کے پیغمبر کے بعد جس دین کی تعلیمات کو بنی امیہ کے مظالم نے تباہ کر دینا چاہا تھا، اس کا احیاء کرنے والا ہم نام محمد دنیا میں آ گیا. اور ان تعلیمات کو محو نہیں کیا جا سکتا. یقیناً امام کے فضائل لامحدود ہیں. یقیناً اللہ کا بے حساب شکر ہے کہ ہم اس امام کے چاہنے والوں میں اللہ نے ہم کو پیدا کر دیا، 14 معصومین کے چاہنے والوں میں پیدا کر دیا. اور یہ ماہ رجب المرجب بڑا عظیم مہینہ ہے کہ اس ماہ میں بڑی فضیلتیں ہیں. بالخصوص یہ وہ مہینہ ہے، اس امام کی بھی آمد ہے اس مہینے میں جس کی ولایت کے بغیر کسی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. وہ کون ہے؟ وہ کائنات کا امیر، مولائے کائنات، امیر المومنین، امام مبین، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے. تو اب بتائیے کہ اس مہینے کو کتنی عزت ملی کہ میرا مولا اسی مہینے میں میرے مولا کی آمد ہوئی ہے، 5ویں امام کی آمد ہوئی ہے. تو یقیناً اس ماہ میں روزہ رکھنے کا بڑا عظیم ثواب قرار دیا گیا ہے. روزے کے بہت زیادہ ثواب ہیں جو میں پھر انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. جیسا کہ سلام کے تعلق سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سلام کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم جب سلام کرتے ہیں، کسی مومن کی سلامتی چاہتے ہیں، تو پھر ہم اس مومن سے حسد نہیں کر سکتے. ہم اس مومن پر تہمت نہیں باندھنا ہے. حسد بھی گناہ ہے، تہمت لینا بھی گناہ ہے، اس کے اوپر سازشیں، اس کے ساتھ سازشیں کرنا، یہ تمام چیزیں. کیوں؟ آپ نے اس کی سلامتی چاہیے اور اللہ کے سامنے آپ نے دعا کی کہ اللہ اسے سلامت رکھے. آپ نے سلام نہیں کیا، اگر اس نے سلام کیا تو آپ نے جواب سلام دیا، پھر بھی آپ نے اس کی سلامتی چاہی. تو یہ بہت اہم نقطہ ہوتا ہے، کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن سے مصافحہ کرتا ہے تو اس سے دلوں سے کینہ دور ہو جاتا ہے.
حسد بدترین گناہ ہے. اللہ جسے جو دے دے اس پر راضی رہو, اس کو دیکھ کر خوش ہو, اس کے طفیل میں دعائیں مانگو. اور تیسرا یہ ایک سلسلہ بھی تھا لباس کا, جس تعلق سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدا عز و جل نے اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کو وحی بھیجی کہ مومنوں سے کہہ دو کہ وہ میرے دشمنوں کے سے کھانے نہ کھائیں اور میرے دشمنوں کے جیسے کپڑے نہ پہنیں, ورنہ وہ بھی میرے دشمنوں کے مانند ہو جائیں گے. آپ اندازہ کیجئے, عورت کا جو لباس ہوتا ہے وہ مرد نہیں پہن سکتا, مرد کا لباس عورت نہیں پہن سکتی. آج کل جو فیشن کے نام پر جو دھوکہ دیا جا رہا ہے, اسی لیے میں نے نوجوانوں تک یہ عظیم پیغامات ارشادات معصومین کی روشنی میں پہنچا رہا ہوں. اب یہاں پر کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے کو جو رزق کمی ہوتی, دعائیں قبول نہیں ہوتی, اسی میں سے ایک بات ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. روایت میں ہے کہ جو شخص کھڑے ہو کر پیجامہ پہنے تو 3 روز تک اس کی حاجت روا نہ ہوگی, دعائیں قبول نہیں ہوگی. تو اسی لیے ہم کو بیٹھ کر پیجامہ پہننا چاہیے. ابھی وقت میں گنجائش نہیں ہے اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص نیا کپڑا پہنتے وقت کورے برتن میں پانی لے کر 32 مرتبہ 32 ٹائم سورہ انا انزلنا اس پانی پر پڑھے اور اس کے کپڑے پر چھڑک دے تو جب تک اس کا تار باقی رہے گا کپڑے کا, روزی برابر اضافہ ہوتی جائے گی, بڑھتی جائے گی. اللہ اکبر, کیا تعلیمات ائمہ معصومین علیہ السلام ہے ہم تک, کہ جو چیزیں ہیں ہم تک امام نے پہنچائی ہے. یقیناً ان باتوں کو ہم مد نظر رکھیں. ایک اور ارشاد آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچاتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مسلمان عورتوں کے لیے ایسا نقاب اور ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے جس میں بدن جھلکتا ہو. جو آج کل فیشن کے نام پہ جو کپڑے بنائے جا رہے ہیں اس سے بھی ہم کو اجتناب کرنا چاہیے. یہ ہو گئے لباس کا سلسلہ, اختتام پر پہنچ گیا. جو بہت اہم چیزیں تھیں وہ میں نے آپ تک پہنچا دی. اب یہاں سے نالین جوتے پہننے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, اور کون سے جوتوں سے منع کیا اور کون سے جوتے پہننی چاہیے, اس میں 1-2 باتیں پھر آئندہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا. حدیث محترمہ روایت ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ ناشتہ سویرے کھائے, سوتے نہ رہے, سویرے کھائے, اور اچھا جوتا اچھا پہنے, اور والا پاش ہلکے سا لباس پہنا کرے اور نہ کرے. یہ ہے امام کے ارشادات. معتبر حدیثوں میں وارد ہے کہ سیاہ کالا جوتا نہ پہنو کہ اس سے آنکھوں کی بینائی ضعیف ہو جاتی ہے, قوت باہ کو سست اور رنج و غم پیدا کرتا ہے. زرد نالین, زرد جوتے پہننی چاہیے کہ آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے. اور روایتوں کا سلسلہ جاری ہے. سفید جوتا, زرد رنگ کا جوتا پہننے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بالخصوص ولادت باسعادت امام محمد باقر علیہ السلام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تمام عالم اسلام میں جتنے مومن و مومنات موجود ہیں, پروردگار ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کے حفاظت فرما. ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا ہمارے امام زمانہ علیہ السلام چاہتے ہیں. یقیناً اللہ ہمیں حسد کے بدترین گناہ سے, تہمت لینے کے بدترین گناہ سے, جھوٹ کے بدترین گناہ سے, سیاسی سازشوں کے بدترین گناہ سے ہمیں محفوظ فرما اور تمام گناہ گاروں کی صحبت سے بچا لے. ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. ایک سورہ فاتحہ جملہ مومن و مومنات مرحومین کے لیے ایصال فرما دیں. اللہ اس چینل والوں کو بھی سلامت رکھے. جزاک اللہ خیر.